بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کینڈیڈیٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 پر ہوگا، جو کہ سینئر آڈیٹرز اور جونیئر آڈیٹرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ 2002 میں ایک پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا آرڈیننس پاس کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ گڈس، سروسز یا ورکس اپنے پبلک ڈپارٹمنٹس کے لیے یا گورنمنٹ اپنے لیے پروکیور یا پرچیز کر سکے۔ اس پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے کام کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے انڈر جون 8 2004 کو کچھ رول سیٹ کیے، جس کے انڈر اس ریگولیٹری اتھارٹی کو کام کرنا تھا۔ ان کا نام پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 رکھا گیا۔ اس میں سب سے پہلے جنرل پروویژنز ہیں، اس میں ڈیفینیشنز ہیں کہ جہاں پر بھی یہ الفاظ اس اور رولز کے انڈر آئیں گے تو وہاں پہ ہم ان کا یہی مطلب لیں گے جو یہاں پہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ بڈ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی پرسن، کنسلٹنٹ، فرم، کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن اپنی ولنگنس شو کرے اور اس کے لیے انویٹیشن ٹو آفر دے کہ ہمیں یہ ٹاسک یا ورک، سروسز یا پھر گڈس ایک اسپیسیفک پرائز کے اوپر چاہیے، تو اس کے اوپر جو لوگ ان کو انویٹیشن دیں گے اس کو بڈ کہتے ہیں۔ اور جو شخص ایسی انویٹیشن ٹو آفر پر انویٹیشن کے لیے آفر کرے گا کہ ہم یہ ٹاسک آپ کا کرنے کو تیار ہیں اس اسپیسیفائڈ پرائس پر، تو پھر اس کو بڈر کہیں گے۔ کمپیٹیٹیو بڈنگ سے مراد ایک پروسیجر ہے جس کے تحت بڈر یعنی کوئی پرسن، فرم یا کمپنی یا آرگنائزیشن جس سے کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا جائے، یہ پروسیجر کمپیٹیٹیو بڈنگ ہے۔ اگر اس میں صرف نیشنل انسٹیٹیوشنز یا فرمز وغیرہ انکلوڈڈ ہیں تو پھر یہ نیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ کہلائے گا۔ اگر اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی انوائٹڈ ہیں تو پھر یہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ کہلائے گی۔ کانٹریکٹر سے مراد وہ پرسن، کنسلٹنٹ، فرم، کمپنی یا آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ ذمہ داری اٹھاتی ہے کہ وہ سروسز، گڈز یا پھر جو ورکس ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ اور یہ کانٹریکٹ کا مطلب وہ ایگریمنٹ ہے جو انفورسیبل بائی لا ہو، یعنی جس کے لیے آپ کورٹ میں جا سکتے ہوں اور اپنی ریمیڈی، اگر ان کیس اس کی بریچمنٹ ہوئی ہے تو اس کی ریمیڈی کے لیے آپ عدالت جا سکیں، اسے رجوع کر سکیں۔ کرپٹ اینڈ فراڈولنٹ پریکٹسز سے مراد کوئی بھی ایسا لین دین یا پھر کوئی آفر یا کوئی سولیسٹنگ کا عمل جس سے پبلک آفیشیل یا پھر سپلائر یا کانٹریکٹر جو ہے وہ انفلوئنس ہو اور اس وجہ سے جو پروکیورمنٹ ایجنسی ہے اس کو نقصان پہنچائے۔ مطلب جس نے یہ کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی جنہوں نے بڈ کی ہوئی ہے ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح مناسب ریٹ پر یا جس کے لیے انہوں نے ورک یا پھر کوئی اپنی سروسز ڈیمانڈ کی تھیں وہ صحیح سے نہ مل سکیں، یا پھر کوئی مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہو جائیں، تو یہ چیزیں بھی کرپٹ اور فراڈولنٹ پریکٹسز میں آئیں گی۔ اسی طرح ایک بہت کامن پرابلم جو کہ آرٹیفیشل اور نان کمپیٹیٹیو پرائسز کا بتانا ہے نا، کہ یعنی وہ پہلے سے ہی مل جائیں کہ ہم اس پرائس کو ہی، اس کی ہی بات کریں گے، وہاں پہ وہ بولی اسی ریٹ کی لگائیں گے، تو وہ چیز ہی اس طرح سے دیں کہ وہ آرٹیفیشل پرائس ہو، اس کی وہ ریئل پرائس نہ ہو۔ ایمرجنسی سے مراد کوئی بھی نیچرل کلیمٹیز، ڈیزاسٹرز یا ایکسیڈنٹ، وار وغیرہ ہیں جس کی نتیجے میں اب نارمل سچویشن کوئی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی پرومپٹ یا فوری عمل جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، وہ ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لوئسٹ ایویلیویٹڈ بڈ سے مراد ہے کہ جو کرائٹیریا بڈنگ ڈاکیومنٹ کے اندر خود دے دیا گیا کہ ہمیں اس پرائس کے اوپر یہ سروسز یا ٹاسک جو ہے وہ پرفارم چاہیے، تو اس کے نزدیک ترین جو بڈ آئے گی ہم وہ لوئسٹ ایویلیویٹڈ بڈ کنسیڈر ہوگی۔ اسی کے ساتھ اس کی جو لوئسٹ ایویلیویٹڈ کوسٹ ہمیں پڑے گی وہ بھی جو ہے لوئسٹ ایویلیویٹڈ بڈ میں کنسیڈر کی جائے گی۔ یعنی ہمیں کوئی ٹاسک اگر فار انسٹنس $100 کا چاہیے تو وہ ٹاسک ہمارے ساری ویلیویشن کے بعد ہمیں وہ ٹاسک 105 تک پڑ رہا ہے، تو باقی جو بڈز ہیں وہ اس سے اوپر کی ہیں، تو سب سے لوئسٹ ہماری ویلیویٹڈ کوسٹ جو ہے وہ 105 پہ پڑ رہی ہے، تو یہ لوئسٹ ویلیویٹڈ بڈ ہوگی۔
ان رولز کے اندر جہاں بھی آرڈیننس کا ورڈ آئے گا تو اس سے انڈرسٹوڈ ہوگا کہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002 ہے۔ ریپیٹ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر ہم نے کمپیٹیٹیو بیڈنگ کا پروسیجر کرنا تھا وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے وہ آرڈر کا اوارڈ کر دیا ہے کانٹریکٹ، اب اس کے بعد ہمیں وہی چیز دوبارہ سے چاہیے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سارا عمل دوبارہ سے کریں، کمپیٹیٹیو بیڈنگ دوبارہ سے ہو، اس کے بعد پھر ہمارے پاس بیڈز آئیں، تو اس سے ایک زیادہ فیزیبل میتھڈ یہ ہے، کٹ کوسٹ میتھڈ یہ ہے کہ اسی چیز کا آرڈر دوبارہ سے دے دیا جائے اسی فرم یا کمپنی یا پرسن کو، تاکہ وہی آرڈر ریپیٹ ہو جائے، تو اس کو ریپیٹ آرڈر کہتے ہیں۔ اسی طرح سپلائر ہوتا ہے وہ جو کوئی بھی پرسن، کنسلٹنٹ، فرم، کمپنی یا آرگنائزیشن جو ہمیں وہ سروسز، گڈز یا ورک کی سپلائی کرے، وہ سپلائر ہے۔ ویلیو فار منی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اسی کو کرنے کے لیے یہ سب رولز اور یہ ساری اتھارٹی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ ہم نے اپنا جو بھی پیسہ خرچ کرنا ہے اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے، وہ ہماری گڈ، سروسز یا ورکس جو بھی ہیں، ان کے لیے ہمیں ان میں کوالٹی بہترین ملے اس خرچ کیے گئے پیسے پر، اس کی ٹائملینس اچھی ہو، ریلائبل ہو وہ چیز، اس کی سیل سروسز اچھی ہوں، اپ گریڈبلٹی، پرائس، سورس اور کمبینیشن آف ہول لائف کوسٹ جو ہے، وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی ویلیو دیکھیں گے کہ ایک چیز ہمیں جو سرٹن اماؤنٹ پر مل رہی ہے، اس کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ جو ہم نے اس کے لیے پرائس پے کی ہے یا جو منی پے کیا ہے ہم نے، کیا وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ریلائبلٹی، کوالٹی اور اس کی ٹائملینس وغیرہ۔ ان رولز کے سکوپ اور اپلیکیبلٹی کی بات کریں تو جتنی بھی پروکیورنگ ایجنسیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہیں، بے شک وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کام کر رہی ہیں، جب بھی وہ کوئی گڈ سروسز پروکیور کریں گی تو وہ ان پر ان رولز کا اطلاق ایز سچ ہوگا۔ اب وہ جن پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے پروکیور کریں گی چیزیں، وہ گڈ سروسز ہو سکتی ہیں یا ورکس ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر وہ یہ دیکھیں گے کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس کے لیے وہ بیسٹ ویلیو فار منی یوٹیلائز کر سکیں، وہ لے سکیں، بہترین چیز حاصل کر سکیں، اور جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے وہ ایفیشینٹ بھی ہو اور اکنامیکل بھی ہو۔ البتہ اگر گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا کسی انٹرنیشنل یا انٹر گورنمنٹل کوئی کمٹمنٹس ہو جائیں، کوئی ٹریٹی سائن ہو جائے یا ایگریمنٹ ہو جائے، تو پھر وہ ایگریمنٹ جو ہے پرویل کرے گا اور یہ رولز پریویل نہیں کریں گے۔ پروکیورمنٹ کی کمیونیکیشن اور ڈاکیومنٹیشن یا اردو زبان جو کہ ہماری قومی زبان ہے اس میں، یا پھر انگلش جو کہ ہماری آفیشیل لینگویج ہے اس میں کیا جائے گا۔ البتہ اگر پاکستان سے باہر کسی ٹیریٹری میں یہ کمیونیکیشن یا ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی ہے تو پھر وہاں پہ اردو یا انگلش کی ایڈیشن میں یہ مسٹ ہوں گی، اور اس کے ساتھ کوئی اور وہ جو لینگویج وہاں کی لوکل لینگویج ہے اس کے اندر اگر پروکیورنگ ایجنسی چاہے تو اس میں بھی ڈاکیومنٹیشن کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ انگریزی یا اردو زبان میں کی گئی جو ڈاکیومنٹیشن ہے یا کمیونیکیشن ہے وہ ریکارڈ پہ رکھی جائیں گی، اور اگر کہیں ڈسپیوٹ آتا ہے تو پھر اوریجنل ڈاکیومنٹیشن جو ریٹین کی گئی ہے فار ریکارڈ، تو ان سے اس کا مطلب دیکھا جائے گا، چونکہ سم ٹائمز لینگویج کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں زو معنی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے اندر اگر کانفلکٹ آ جائے تو اس میں ریلائے اردو یا انگلش لینگویج کے اوپر کیا جائے گا۔ اگر پروکیورمنٹس پرسکرائبڈ لمٹس جو کہ دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان سے ایکسیڈ کر جائے تو پھر ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ انٹیگریٹی پیکٹ سائن کیا جائے گا جو کہ پروکیورنگ ایجنسی اور سپلائر یا کانٹریکٹر کے درمیان ہوگا۔ وہ یہ کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری سے جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے اس کو نبھائیں گے، اور یہ ان کی انٹیگریٹی کا پیکٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جنرل پروویژنس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ پروکیورمنٹ رولز آسان الفاظ میں ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔